ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یارد الی الحوض. یہ حدیثیں آپ یاد رکھا کریں، ترجمہ یاد رکھا کریں. یہ آپ کو نجی محفل میں دوستوں میں بیٹھ کے جب کوئی بات چھڑتی ہے تو وہاں پہ یہ باتیں آپ کو فائدہ دیا کریں گے. رسول نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، میں تم میں دو برابر کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن کو اور ایک اپنی اہل بیت کو. شوکت صاحب، قرآن کے بارے میں سارے مسلمان متفق ہیں، جانتے ہیں کہ قرآن کے 30 سپارے ہیں، 114 سورتیں ہیں. پہلی سورہ فاتحہ ہے، جسے سبع مثانی بھی کہتے ہیں، سورہ الحمد بھی کہتے ہیں. آخری سورہ والناس ہے. قرآن پڑھو تو پتہ چل جاتا ہے. لیکن اہل بیت کے بارے میں صرف اہل بیت کے جاننے والے جانتے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے جانتے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ حدیث جنہوں نے فرمائی ہے وہ صرف شیعوں کے نبی نہیں، وہ سید الانبیاء ہیں، وہ نبیوں کے نبی ہیں، وہ مسلمانوں کے نبی ہیں، وہ سنیوں کے نبی ہیں، وہابیوں کے نبی ہیں، بریلیوں کے نبی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ نبی کی حدیث ہر ایک تک پہنچے. تو جس طرح قرآن کو ہر ایک مانتا ہے، قرآن کا ہر ایک کو پتا ہے، اسی طرح میں بھی چاہتا ہوں اہل بیت کا صرف ایک فقہ تک، فقہ جعفریہ تک صرف پتہ نہیں ہونا چاہیے، اہل بیت کا بھی ساروں کو پتہ ہونا چاہیے. تو میں آئندہ کی جو مجالس آئیں گی، آئندہ کی مجالس میں اہل بیت کے ایک ایک فرد پہ ایک ایک گفتگو گھنٹے کی کرنا چاہتا ہوں. آج کی گفتگو ہے اہل بیت کا ایک فرد ہے، ایک ہستی ہے جس کا نام ہے علی. آج کی گفتگو ہوگی جناب علی کے بارے میں. علی اہل بیت کا ایک فرد ہے بھائی جان. علی وہ بادشاہ ہے، دیکھیں اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کہتے کہ تم میرے قانون کو ہرگز تبدیل ہوتا ہوا نہ پاؤ گے. میں وضاحت کر دوں، یعنی اللہ کے علی بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کہتے کہ میں جو بات ایک دفعہ بول دوں، جو کام ایک دفعہ کر دوں، تو پھر ایسے سمجھو کہ لوہے پہ لکیر ہے. اللہ کہتے جو بات میں بول دوں وہ میرا قانون بن جاتا ہے، وہ میرا آئین بن جاتا ہے. پھر میرا قانون توڑنا کسی کے بس میں نہیں. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، میرا قانون ہرگز نہیں ٹوٹ سکتا، میرا قانون تبدیل نہیں ہو سکتا، میرے قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا. جناب قرآن کی آیت ہے، کتاب الرحمن کی آیت ہے، کسی انسان کی کتاب کی روایت نہیں. اگر روایت ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ راوی ضعیف ہے، روایت غلط ہے، روایت ضعیف ہے. لیکن میں روایت میں نے نہیں پڑھی، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے. اب جو قرآن کی آیت کو ضعیف سمجھے وہ اپنے ایمان کو ضعیف سمجھے، پھر وہ خود کو مسلمان نہ سمجھے، وہ کافر ہے. کیونکہ بھائی جب قرآن میں اللہ کہہ رہے فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کہتے میرا قانون بدلتا نہیں، میرا قانون ٹوٹتا نہیں، میرا قانون تبدیل نہیں ہوتا. کہنے والوں کو انسان نہیں، کہنے والا رحمان ہے، وہ بادشاہ بے نیاز ہے، وہ سلطان مملکت ہے، وہ حاکم مطلق ہے. اس نے اپنے کبریائی گھمنڈ میں اعلان کیا کہ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ میرا قانون بدلتا نہیں. منڈی صادق گنج کے شیعہ سنی بھائیوں، اللہ کہتے ہیں میرا قانون بدلتا نہیں. مجھے عزت حیدر کی قسم، علی کی آمد سے لے کر علی کی شہادت تک میں نے اللہ کے قانون کئی دفعہ علی کے لیے بدلتے بھی دیکھے.
میں مطمئن نہیں ہوں. میرا بھائی کھڑا ہے, اللہ میرے بھائی کو ترقی دے. جب تک وہاں سے مجھے شابش کی آواز نہیں آئے گی نا میں مطمئن نہیں ہوں. اللہ کہتا میرا قانون بدلتا نہیں, میرا قانون ٹوٹتا نہیں, میرا قانون تبدیل نہیں ہوتا. روایت نہیں آیت ہے. روایت کو ہم کہہ سکتے تھے کہ روایت ضعیف, راوی ضعیف. آیت میں کسی کی جرت ہے کہ انگلی اٹھائے؟ اللہ کرے میرا قانون بدلتا نہیں. قسم علی تو پھر بھی علی ہے. مجھے منبر حسین کی قسم میں نے اللہ کے قانون علی کے لیے بیٹوں کے لیے ٹوٹتے دیکھے. اللہ کہتا ہے میرا قانون بدلتا نہیں, میرا قانون ٹوٹتا نہیں, میرا قانون تبدیل نہیں ہوتا, میں منزل بڑھا رہا ہوں. اللہ کہتے ہیں میرا قانون بدلتا نہیں. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, روایت نہیں. جسے شاخوں مسجد سے قرآن اٹھا کے منبر پہ لے آئے, ابھی آیت دکھاؤں گا. ابھی کہنے والا کسی کے ماتحت نہیں, کہنے والا کوئی عام انسان نہیں, کہنے والا خالق انسان ہے. اس نے اپنی کبریائی گھمنڈ میں اعلان کیا کہ میرا قانون نہیں بدل سکتا, میرا قانون نہیں ٹوٹ سکتا, میرے آئین میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا, میرے آئین میں ترمیم ہوتی ہی نہیں. میں کہتا ہوں علی کے نوکر تو پھر بھی انسان ہے. میں نے اللہ کے قانون علی کے جانوروں کے لیے ٹوٹتے دیکھے. ہو سکتا ہے کچھ بندے ذہن میں سوچ رہے کہ مولانا کو کیا ہو گیا, صبح سے رٹ لگائی ہوئی ہے اللہ کا قانون علی کے لیے ٹوٹا ہے, علی کے اولاد کے لیے ٹوٹا ہے, علی کے نوکروں کے لیے ٹوٹا ہے, علی کی سواری کے لیے ٹوٹا ہے. کوئی ایک ادا ثابت تو کر کے دے. پھر اگر میں ثابت نہیں کر سکتا تو پھر میں نے یہ دعویٰ کیا کیوں؟ آئیے اچھا سوال پوچھوں گا میں آپ سے, اور سوال پوچھنے کے بعد 30 سیکنڈ کا وقت دوں گا آپ کو. جسے پتا ہو شرم نہ کرے, کہ ذکر میں شرم نہیں کرنی چاہیے. جسے پتا ہو فوراً بلند آواز میں جواب دے, تاکہ جن کو پتا نہیں ان کو پتا چل جانا چاہیے. سوال میرا غور سے سنیے گا. مجھے یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں بی بی مریم سلام اللہ علیہا, بی بی مریم کہاں پلتی رہی؟ 30 سیکنڈ ہو گئے. نہیں پتا, روزانہ سنتے ہو سے مولوی. چلو میں آپ کو بتا دوں, کوئی بات نہیں. آپ کو پتا ہے لیکن آپ گھبرائے ہوئے. میں نے پہلے کہا تھا پہلی بات نے کہ گھبرانا نہیں. عمران خان بھی کہتا ہے نا سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. میں بھی آپ کو کہتا ہوں گھبرایا نہ کریں. حضرت بی بی مریم پلتی رہی ہے قبلہ اول میں. شاباش, جو پہلا خانہ کعبہ تھا. اب آپ کو یاد آ گیا. قبلہ اول بیت المقدس, کچھ لوگ بیت المقدس بھی کہتے ہیں, بیت المقدس بھی ہے, بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے. قبلہ اول میں پلتی تھی.
بی بی مریم کی پرورش ہوئی قبلہ اول میں. اچھا قبلہ اول میں کیوں پرورش ہوئی؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ عیسیٰ کی اماں کوئی عام عورت نہ تھی. کیا تھی؟ شاباش، بطول تھی. یہی تو فرق ہے زمانے میں عام بشری عورت اور بطول میں، کہ بشری عورت وہ ہوتی ہے کہ جو مہینے کے کچھ دن مسجد سے گزر بھی نہ سکے. وہ دن عورت کے لیے آتے ہیں. میں منبر پہ اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہ رہا، گھر جا کے توضیح میں دیکھیے گا کہ وہ کون سے دن ہیں جن دنوں میں عورت پہ نماز بھی معاف ہو جاتی ہے. یعنی عورت، بشری عورت وہ ہوتی ہے کہ جو مہینے کے چند دنوں کے لیے مسجد سے گزر بھی نہیں سکتی. یعنی کہ جو مسجد سے گزر بھی نہ سکے وہ ہے بشری عورت، اور جو اپنی ساری زندگی قبلے کی چار دیواری میں گزار دے اسے بطول کہتے ہیں. بی بی مریم رہتی تھی قبلہ اول میں، بیت المقدس میں پرورش ہو رہی تھی. اور جب حضرت عیسیٰ کا وقت ظہور نزدیک آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا وقت قریب آیا، تو ایک آواز آئی. اور آپ میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جس آواز سے واقف نہ ہو. کیا آواز آئی تھی؟ مریم میرے گھر سے. شاباش. آواز آئی، یا مریم اخرجی ھذا بیت العبادت لا بیت الولادت. اور مریم میرے گھر سے نکل جا. اللہ یہاں پہ قانون بنا رہا ہے. آیت یاد ہے نا کہ اللہ کہتے ہیں جب میرا قانون بن جائے تو پھر پوچھنا نہیں، میرا قانون تبدیل ہوتا. یا مریم اخرجی ھذا بیت العبادت لا بیت الولادت. او مریم جلدی کر، اٹھ جا، نکل جا، چلی جا. یہ عبادت قضا ہے، ولادت قضا تو نہیں. حضرت عیسیٰ کی آمد ہونے والی تھی تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کی اماں کو یہ کہہ کے نکال دیا، یہ عبادت قضا ہے، عبادت کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ولادت کی جگہ نہیں ہو سکتی. اچھا سارے بندے سوچ سمجھ کر بتاؤ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کیا حضرت عیسیٰ نطفے میں سے ہیں؟ اب آپ کے مولانا پاگل ہو گئے، جن کا باپ ہی نہیں تو پھر یہ نطفہ کہاں سے آ گیا؟ تو معلوم حضرت عیسیٰ نطفے سے نہیں. اور آئیے، حضرت عیسیٰ کوئی معمولی نبی نہیں، عہدے دار نبی ہے. آئیے حضرت عیسیٰ کے عہدے کی، نبی اللہ، رسول اللہ،